میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ایک تو معذرت کہ کل میں کوئی چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا تو کافی عرصے بعد چھٹی کر دی. دوسرا, آج جو ہے وہ ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دیکھیں, جس دن خبر اچھی ہو تو اس دن مجھے ولاگ کرنا ہے, اس دن اگر زیادہ اچھی خبریں ہیں تو 2 ولاگ کر لیں گے, لیکن جس دن خبر نہیں ہے تو پھر اس دن زبردستی کا ولاگ جو ہے وہ زبردستی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو آج بھرپور خبریں ہیں جی. پہلی خبر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی جو زیر قیادت مسلم لیگ نواز کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں یعنی مسلم لیگ نواز کے وفد نے پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر حمایت جو ہے وہ مانگ لی ہے. انہوں نے کہا کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے اندر آئینی عدالت کا قیام, ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کے اختیارات شامل ہوں گے, جبکہ اسی ترمیم کے اندر NFC میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں, اور مجوزہ آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے. انہوں نے کہا جی کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ زرداری اور وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور وہ پاکستان واپسی کے اوپر اس پر فیصلہ کریں گے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا جی کہ آرٹیکل 243 کو لے کر اس وقت آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان آیا ہوا ہے, اور 243 سے متعلق سوالات کر رہے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب جیو ٹیلی ویژن کو بیپر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیونکہ وفاقی حکومت نے مارکہ حق اور بنیاد مرصوص کے بعد جو ہمارے جنرل عاصم منیر تھے ان کو ترقی دے کر فیلڈ مارشل بنا دیا ہے تو ان کو تحفظ درکار ہے. حالانکہ میرے خیال کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ جب وفاقی کابینہ نے اس بات کی منظوری دے چکی ہے تو مزید تحفظ درکار نہیں ہوگا. آپ اس میں کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے 243 میں, یہ تو وقت پر ہی سامنے آئے گا, لیکن اس وقت تک اس حوالے سے کوئی بات کرنا وہ قیاس آرائی کے مترادف ہوگا. سو لہٰذا NFC کے حوالے سے تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس پر کنسنسس ہو چکا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, یہ دونوں آن بورڈ ہو چکے ہیں, اور اس متعلق محسن نقوی صاحب نے اپنا کی رول پلے کیا ہے. اب اس میں کیا مزید جو ہے وہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہوں گے 243 کے حوالے سے, تو اس حوالے سے تو کنفرمیشن نہیں دی جا سکتی, لیکن ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے یہ کم از کم بڑا اچھا ہے. میرے خیال کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 وہ ججز ہیں جو عوام کا نام لے کر اپنی انہوں نے یونین بنائی ہوئی ہے, تو ان ججز کی جو ٹرانسفرز ہے یہ بلوچستان یا اس طرح کے علاقوں میں کی جانی چاہیے تاکہ یہ عوام کو بھرپور طریقے سے جو ہے ان کی خدمت کر سکیں, اور یہ عوامی خدمت کے جو جذبہ سے سرشار ہیں تو ان ججز کو کوئٹہ یا دیگر جو ہے وہ جگہوں پر بھیجنا چاہیے تاکہ وہاں پر جا کر یہ عوامی مسائل حل کریں اور وہاں پر مقدمات کا فیصلہ کریں. انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے, ان کو اسلام آباد سے کوئی خاص محبت تھوڑی ہے, یہ تو عوام کی محبت سے سرچار ہیں, اور یہ عوام کی محبت اور عوام کی خدمت کرنا تو میرے خیال سے اولین ترجیح ہونی چاہیے, اور انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے. اور آرٹیکل 200 کے تحت جب ان کی ٹرانسفر ہوگی کسی دوسرے صوبے میں تو اس پر ان پر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں ہوگی, نہ ہی ان کی سینیورٹی کمپرومائز ہوگی. یہ جس دن انہوں نے حلف اٹھایا ہے تب سے ان کی سینیورٹی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی, تو اس حوالے سے ریسٹ شور کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی کا معاملہ ہے یہ بھی ایک لحاظ سے ٹھیک ہے جی. مجسٹریٹ سسٹم جو ہے وہ خاصا بہتر تھا جس کو ختم کر دیا گیا تھا, اور یہ فائنز وغیرہ کرنے اور بہت سی چیزوں کو ریگولیٹ کرنے میں جو مجسٹریٹ کا نظام ہے یہ کافی خاصا مؤثر رہا ہے. اب اس کو ختم کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تعلیم جو ہے اس میں اور جو منصوبہ بندی ہے اس حوالے سے یعنی پاپولیشن اینڈ منصوبہ بندی, یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ بھی وفاق کو واپس بھیجنا اور چیف الیکشن کمشنر یا کمشنرز کی تعیناتی کا معاملہ ہے. اس حوالے سے بھی 20ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی, اس میں پرائم منسٹر اور جو تھے لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے درمیان جو ہے وہ کنسنسس ہونا ضروری تھا. تو اس کا میکنزم بھی بہتر کیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ ڈیڈ لاک رہ جاتا ہے اور کئی دفعہ معاملہ پھر آگے سپریم کورٹ کے جج کی طرف چلا جاتا ہے.
تو بہرحال جی یہ چند انہوں نے جو ترامیم تجویز کی ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید بہت سے نکات ہیں جو کہ شامل ہوں گے۔ بہرحال اس وقت تو یہ تقریباً یہ وہی چیزیں ہیں جو میں پہلے بتا چکا تھا۔ NFC کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اپنے پہلے ولاگ کے اندر، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ون ون سچویشن ہوگی صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، تو یہ اتنا زیادہ کٹ نہیں آنا صوبوں کے اوپر جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف سے متعلق جو ان کا ان کے انتخاب کو جو چیلنج کیا ہوا تھا، وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسمس ہو چکی ہے، اور اس میں درخواست گزار نے جو حلقہ PP 159 ہے، اس میں مریم نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا، اور درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 144 کو پورا نہیں کیا، یہ فیصلہ کہتا ہے، اور اس میں کہا ہے جی کہ ہر صفحے کے اوپر سگنیچر ہونے چاہیے تھے اپلیکینٹ کے، جو کہ نہیں ہیں۔ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ جی اوتھ کمشنر کی تصدیق والے صفحے پر نام اور والد کا نام ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ ٹیکنیکل غلطیاں یہ کرتے ہیں، اور پورے پنجاب میں انہوں نے کی ہیں، اور بلکہ پورے ملک میں کی ہیں۔ اور مریم نواز سمیت دیگر فریقین کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ کے دلائل میں وزن ہے، یہ بھی کہا جو فیصلہ ہے الیکشن ٹریبیونل کا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ درخواست جو ہے اس کے اوپر ٹرائل کے لیے اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جناب ان کی چھٹی ہو چکی ہے، تو انہیں کہیں جی کہ اب دوڑ جائیں یہاں سے۔ یہ درخواست گزار تھے نا، یہ بیسیکلی پریشر بلڈنگ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو انہوں نے کرتے ہیں۔ ہمیشہ جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر دھاندلی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ثابت کرنا بھی ہے تو اس میں آپ نے مروجہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنے ہی انتخابی عذرداری ٹھیک طریقے سے فائل کرنی نہیں آئے گی تو پھر وہ عوام کی کو کیا ریپرزینٹ کرے گا؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ان کی اہلیت اور قابلیت اتنی ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کا اپنی ذات سے متعلق کام ہے، آپ اپنا کام تو ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکتے، تو پھر آپ عوام کی خدمت خاک کریں گے۔ سب سے اہم خبر جی، سب سے آخر میں، آج DGI نے بریفنگ دی ہے، اور بریفنگ کے دوران جو تقریباً تمام ہی سینئر اینکر پرسنس اور جو ڈیفنس کورسپونڈنٹس ہیں اور کچھ پشاور سے تعلق رکھنے والے بیورو چیفز اور جو یعنی مختلف لوگ جو ہے وہ موجود تھے آج، اور بڑی ان لینتھ انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے، اور بیسیکلی کرمنل جو پولیٹیکل اور ٹیرر نیکسس کے حوالے سے بھی بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ جو خیبر اور تیرہ کے اندر 100 بلین روپیز کا جو ہے وہ ڈرگ کا کاروبار چل رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جی فی ایکڑ 18 سے 25 لاکھ روپیہ جو وہاں پر کاشت ہو رہی ہے، فصلیں منشیات کاشت ہوتی ہے، وہ وہاں کے جو گرور ہے وہ کماتا ہے 18 سے 25 لاکھ روپیہ فی ایکڑ۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر ایک ٹیکس ہے جو کہ دیا جاتا ہے فتن الخوارج کو۔ فتن الخوارج کو ٹیکس ہے، اس ٹیکس کا نام بھی بڑا دلچسپ تھا، میں نے نوٹ کیا تھا، وہ آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ ٹیکس دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اس ٹیکس کے جو یہ ادا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر صرف معاملہ یہ نہیں ہے جو ٹیرر نیکسس ہے، صرف منشیات نہیں ہے، بلکہ ان میں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا معاملہ ہے، ایرانی ڈیزل ہے، اور دیگر سمگلنگ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں اس معاملے کے اندر۔ اچھا جی، یہ ہر ایک شخص جو ہے اس کو کہتے ہیں اشر ٹیکس۔ اشر ٹیکس جو ہے یہ تمام لوگ ادا کرتے ہیں جو لوکلز ہیں، اور چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں فتن الخوارج کو، اور پھر ٹیررسٹ جو ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے جو پوسٹیں ہیں جو سیکورٹی فورسز کی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے جناب یہ اپنے جو ہے وہ مال پانی بناتے ہیں، اور جب بھی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ شور جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی صورت آپریشن نہیں کرنے دیں گے، آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، ہم سے بات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ بیسیکلی مقصد جو ہے ان کو فائنینشیل انٹرسٹ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ سب سے ہیوی جو لاسز ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں 2025 کے اندر، وہ انہی خیبر اور تیرہ کے علاقے میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پاک فوج کی نہیں بلکہ اس میں لیویز اور پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ جو میجر شیئر ہے اس میں وہ جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے جو افغان طالبان ہیں ان کے پاس، اور باقی شیئر جو ہے یہاں پر یہ لوگ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بنیادی طور پر وہ انڈسٹری ہے جو کہ ایک قسم کی جو ان کی جو ہے وہ فائنینشیل لائف لائن بنی ہوئی ہے۔
یہ NCP جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اچھا اس میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ اور یہ منشیات جو ہے، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، اور مزید بھی کچھ چیزیں ہیں، مزید بھی چیزوں کی جو ہے وہ وہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ٹوٹل بتایا جی کہ 2025 کے اندر ٹوٹل جو ہے سو فار 62,113 جو ہے وہ آپریشن ہوئے ہیں جی، اور جس میں تقریباً 1667 جو ہے وہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور اس میں 208 آپریشن پر ڈے بنتے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو 2025 کے اندر جو ہے وہ جو کنفرم افغان طالبان کے لوگوں کو مارا گیا ہے، ان میں سے 128 لوگ ایسے ہیں جو کنفرم افغان طالبان تھے جو کہ پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کر رہے تھے۔ یہ جو 1667 لوگ ہیں، ان میں سے 128 کنفرم جو ہیں یہ لوگ ہیں افغان طالبان کے۔ اچھا جی، ٹوٹل جو شہادتیں ہوئی ہیں جو سولینس کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور پاک فوج کی تمام اگر ملا لی جائیں تو وہ شہادتیں ہیں جی 582، جس میں سے 209 جو ہیں وہ شہداء کی جو تعداد ہے وہ صرف بلوچستان کی ہے، اور یہ تقریباً 12,000 ایکڑ جگہ ہے تیرا کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ جہاں پر یہ منشیات کو کاشت کیا جا رہا ہے، اور 1 ایکڑ سے تقریباً یہ حاصل کر رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ، اگر بری فصل ہو تو 18 لاکھ روپیہ اور اچھی فصل ہو تو 25 لاکھ روپیہ فی ایکڑ انکم آتی ہے۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ وہاں پر ایک بازار ہے جہاں پر ساری کی ساری منشیات جو اسمگل ہوتی ہے وہ آ کر یہاں پر خیبر میں ایک بازار ہے جہاں سے وہ بکتی ہے اور پھر پورے ملک میں پہنچائی جاتی ہے۔ تو اب ان کے خلاف آپریشن کی جو وہ لوگ بیچ میں ریکارڈ بنتے ہیں تو ان پر تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ جو لوگ ہیں، جو آنے والی نسل ہے وہ شاید منشیات کی عادی ہو تاکہ ان کا کاروبار چمکتا رہے اور ان کی جو ہے وہ جو چیزیں بکتی رہیں۔ تو یہ تو انتہائی جو ہے افسوسناک بات ہے۔ اچھا، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بات بتا رہے تھے، اچھا وہ جو 3 باتیں بتائی تھی، ٹیرر نیکسس کا اور جو پولیٹیکل کا اور کرمنل کا، اس میں اغوا برائے تاوان بھی ایک چیز تھی جو میں مس کر گیا تھا۔ اغوا برائے تاوان کا بھی ایک انڈسٹری سمجھ لگی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات جی، 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو اس ٹائم تقریباً 38,000 مدارس تھے جن کی رجسٹریشن ہونی تھی، لیکن جو DGI نے بتایا کہ اس وقت جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ بات جو ساری ہوئی تھی آج کی پریس بریفنگ، اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہیں انہوں نے افغانستان کے اس وقت جو امیر ہیں ان کے نام کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے۔ تو بیسکلی یہ بھی اس کو امیر کہتے ہیں جو افغان طالبان کا امیر ہے، تو TTP ٹیکنیکلی افغان طالبان کا حصہ ہے جی، یہ ان کی شاخ ہے، یہ کہا DGI نے۔ اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ جو حالیہ ہمارا کانفلکٹ ہوا ہے ود افغانستان، اس کے دوران جو کنفرم جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 206 ہے جو کہ افغان طالبان مارے گئے ہیں، جبکہ 112 جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے اس حالیہ کشیدگی کے دوران۔ اور اس میں جو پاکستان نے پہلے ہی اپنا کنفیشن کیا ہے کہ 23 جو پاک فوج کے جو جوان تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس جو کشیدگی کے دوران۔ تو جو پاکستان نے جو کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے پہلے دوحہ کے اندر اور پھر ترکی کے اندر، تو جب یہ ماننے سے انکار کر رہے تھے، جب یہ افغان طالبان نے کہا کہ یہ TTP پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، تو پھر پاکستان کے وفد نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے، اور جو شواہد انہوں نے پیش کیے ان کی ویڈیوز بھی آج ہمیں چلا کے دکھائی گئی ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا کہ جو شواہد وہاں پر دیے گئے ہیں ان کے تمام جو لوگ تھے جو کہ فتنہ الخوارج کو لوگ جہنم واصل ہوئے ہیں، ان کے افغانستان کے جو لوکل ریزیڈنٹ کارڈز ہیں یا دیگر کارڈز ہیں امارات اسلامی افغانستان کے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سامنے لائے گئے، اور ان کی جو لاشیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جو افغانستان سے یعنی بارڈر سے کراس کر کے جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ پھر معاملہ پاکستان کا اندرونی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ناقابل تردید شواہد جو پاکستان نے پیش کیے، اس کے بعد جو افغان طالبان ہیں ان کا جو مقدمہ تھا وہ بالکل کمزور ہو گیا، اور یہ ایویڈنس سارا سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تو بس اب اتنی ہی بات ہے جی کہ
امید کرتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہماری مذاکرات ہونے ہیں ترکیہ کے اندر افغان طالبان کے ساتھ، تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے مزید آگے بڑھیں، نہ کہ میں نہ مانوں کی جو ہے وہ رٹ لگائیں۔ پاکستان ایک بار پھر یہ چاہتا ہے جی کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی کرے۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں جو تعلقات ہیں وہ عزت اور احترام کا رشتہ قائم رہے، لیکن جو افغان طالبان کا رویہ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ اور اس حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے جو عوام ہیں وہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہوئی ہے، اس میں جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے افغانیوں کو 40-50 سال تک ہوسٹ کیا ہے، اس کے باوجود ان کا یہ رویہ اور جس طرح ہندوستان کی گود میں بیٹھنا یہ افسوسناک ہے، اور اس بات پر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خاصے جو ہیں وہ سیکھ پائیں۔ بہرحال جی یہی آج کی اپڈیٹس ہیں۔ آج اگر دوبارہ کوئی اور خبر اہم آ گئی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ادروائز کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔